بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ مسئلہ نمبر 46، محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا مستحب ہے۔ رمضان کے علاوہ باقی 11 مہینوں کے روزوں میں محرم کے 10ویں تاریخ کے روزے کا ثواب سب سے زیادہ ہے، اور اس ایک روزے کی وجہ سے گزرے ہوئے ایک سال کی گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 9ویں یا 11ویں تاریخ کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ صرف 10ویں محرم کا روزہ رکھنا مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ مسئلہ گزشتہ کر لیا ہے۔ مسئلہ نمبر 47، عام طور پر واعظ حضرات یوم عاشوراء میں اہل و عیال پر کھانے پینے میں وسعت و فراخی کرنے کی بابت یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس نے یوم عاشوراء کو اپنے بال بچوں پر کھانے پینے کی وسعت کی تو خدا پاک پورے سال روزی میں اضافہ کریں گے، جیسا کہ طبرانی نے حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر صاحب در مختار اور علامہ شامی وغیرہ نے اس دن بال بچوں پر خرچ کرنے میں فراخی کو مستحب قرار دیا ہے۔ علامہ حسکفی اور علامہ شامی رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو صحیح بھی کہا ہے، لیکن محقق علماء کے نزدیک اس حدیث کی صحت میں کلام ہے۔ ابو حاتم نے اسناد حدیث ابی سعید خدری میں محمد بن اسماعیل جعفری کو منکر اور اسناد حدیث ابن مسعود میں حیثم کو ضعیف جدہ کہا ہے۔ عقیلی نے حیثم کو مجہول اور حدیث کو غیر محفوظ کہا ہے۔ علامہ ابن حجر نے امالی میں حیثم کے ذوق پر علماء جرح و تعدیل کا اتفاق نقل فرمایا ہے، اور علامہ بیہقی نے اس حدیث کے موضوع اسناد کے بارے میں کہا کلھا ضعیفہ۔ ابن رجب حنبلی نے فرمایا کہ اس کی اسناد غیر صحیح ہے، اس لیے اس حدیث سے محرم کی 10ویں تاریخ کو اپنے اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کا استحباب ثابت کرنا محل نظر ہے۔ تاہم سارے سال اپنے اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی نہ صرف مباح بلکہ باعث اجر و ثواب ہے، اور یوم عاشوراء سال کے تمام دنوں میں سے ایک دن ہے، اس لیے اس میں بھی توسع مباح ہے، خصوصاً جبکہ اس دن اہل و عیال روزے سے ہو تو ان کی افطاری و کھانے میں توسع نہ صرف مباح بلکہ یقیناً باعث اجر و ثواب ہے۔ اور یہاں عمل توسع کی بنیاد یہ حدیث نہیں بلکہ روزے داروں کا اکرام و اعزاز ہے، اور فقہ کا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها۔ یہ مسئلہ عموماً اکابرین ملت حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ اور حاضر عزت مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی اکابرین دیوبند اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ اور ہم جامعہ میں 10 سال پڑھے تو پڑھنے کے زمانے میں جامعہ میں طلبہ جامعہ 10,000 کی کوانٹٹی میں ہوتے ہیں، تو اتنے طلبہ کا شاہی دسترخوان افطاری میں جو سجتا ہے اسے شاید ہندوستان میں کہیں اور سجتا ہو۔ تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر کہ 10ویں محرم کو جو لوگ اپنے اہل و عیال پر متعلقین پر دل کھول کر جو لوگ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے سال بھر کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ اور بات صحیح ہے، کئی حدیثوں سے ثابت ہے، حدیث کی سند پر گرچہ کلام ہے لیکن ایک حدیث 2 سندوں سے آ گئی تو اس کا جو کلام ہے وہ کمزور ہو جاتا اور صحت قوی ہو جاتی، اس کے اعتبار سے عمل کر لینا چاہیے۔ اور عام چیزوں پر عام دنوں میں ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو بہانہ بنا کر ڈھیر سارے چیزیں خریدتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تو جب یہاں پر روزے کی بات ہے، 10ویں محرم کی بات ہے تو اس کی فضیلت بھی ہے، اس پر ثواب بھی ہے، اور اللہ کے نبی اللہ کے وعدہ بھی نقل کیے ہیں، تو ہمیں اس دن خرچ کرنا چاہیے۔ گزشتہ کل ایک مسئلہ کسی ساتھی نے بذریعہ فون مجھ سے پوچھا تھا، تو مسئلہ اچھا دکھا مجھے، اچھا اس اعتبار سے کہ ہمارے نوجوان عموماً غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ ابھی یہ مسئلے کو پہلے سن لو پھر اس کے بعد میں اس کی توضیح کر دوں میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک میں شادی شدہ جوڑوں کا اپنی بیویوں سے
ہم بستری کرنا، صحبت کرنا، جمع کرنا، انٹر کورس کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ پہلا سوال یہ ہے۔ تو اس کا صاف جواب احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس۔ رمضان المبارک کی راتوں میں تمہارا اپنی بیویوں کے پاس جانا اور ان کے ساتھ لطف اندوز ہونا یعنی لذت حاصل کرنا حلال کیا گیا ہے۔ کیا ہے؟ حلال کیا گیا ہے، جائز ہے۔ رات کے اوقات میں رمضان میں کوئی مذائقہ اور کوئی حرج نہیں ہے کہ شادی شدہ جوڑے آپس میں ملاقات کریں، بستر کریں۔ ٹھیک ہے، اتنی بات ہو گئی۔ اب اس مسئلے پر ایک دوسرا مسئلہ نکلتا، وہ یہ مسئلہ ہے چلو رات میں بستر کرنی ہے تو اب صبح میں غسل کب تک کرنا ہے؟ اگر ہم غسل نہیں کرے، سحری کا ٹائم کنجسٹڈ ہے، کٹ ہے، تو اب ہم ناپاک ہیں، سحری کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ سحری ویسے الگ نہیں کرے تو روزہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری ایسی سچویشن میں شریعت مطہرہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے الطہور شطر الایمان، تاکہ آدھا ایمان ہے۔ ہم بارہا حدیث جماعت کے ساتھ یہ سنتے کہ جو شخص رائی کے دانے کے برابر ایمان بچا کے لے گیا تو اس کو کتنی جنت ملتی؟ دنیا سے 10 گنا بڑی۔ اگر ہم پاکی کی حالت میں ہمیشہ رہیں، اس حالت میں ہماری موت آ گئی تو کتنا ایمان ہمارے پاس صرف ہے؟ پورا آدھا ایمان۔ تو غسل کے فرائض کی رعایت کے ساتھ جو غسل کر کے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں، اس پاکی کی حالت میں وضو کے ساتھ اگر ہم رہتے ہیں تو اگر ہماری موت اس حالت میں آتی ہے تو ہماری موت آگے ایمان کے ساتھ آتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو غفلت نہیں کرنا، نیند کی حالت میں وہ سب کام نہیں کرتے، ہوشیار اور بیداری کی حالت نہیں کرتے، تو فارغ ہونے کی فوری بعد غسل کر لینا، اس کے بعد تہجد پڑھ لیں۔ ایسے جوڑوں کے لیے حدیث میں بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ دیکھ کے مسکراتے کہتے ہیں اس آدمی کو جو اپنی بیوی کے چہرے پر پانی چھڑک کے اٹھاتا، اللہ کی بندی اٹھ اور اللہ کے لیے ہم تہجد پڑھتے ہیں۔ یہ رمضان کی بات نہیں، عام دنوں کی بات ہے۔ جو شوہر اپنی بیوی کے چہرے پر 2-4 قطرے پانی چھڑک کے اللہ کو واسطہ دے کے تہجد پڑھنے کی دعوت دیتا تو اللہ تعالیٰ اس جوڑے کو دیکھ کر کتنا میرا پیارا بندہ ہے، فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو فساد مچاتا بولے تھے نا، دیکھو یہ بندہ اتنی رات میں یہ ٹائم میں اس کو کون دیکھ رہے، کون بول رہے؟ اس کو میرا ڈر ہے، میرا خوف ہے، میری محبت اس کے دل میں ہے، اپنی بیوی کو تہجد پڑھا۔ اس کے برعکس اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیک بندی سے بھی ویسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ تو ہم بستر کی فوری بات غسل سے فارغ ہو جائیں تو سحری کے ٹائم میں ہمارے کو ٹینشن ہی نہیں رہتی۔ پہلی چیز، اگر کہیں ایک دم بالکل کیا بولتے ہیں لاؤبالی پن کرے اور سو گیا ایسی، اب پھر سحری کے کٹاکٹی ٹائم میں اٹھے، اگر نہاتے بیٹھے تو سحری کا ٹائم نکل جانے کے اندر سحری کر لینا، سحری سے فارغ ہونے کے بعد نہ لینا۔ پھر بھی اور بہت ہی زیادہ کوئی اخلاص سحری کھا کے پھر سو گیا ویسی حالت میں، اب فجر کی نماز بھی نہیں پڑھا اس دن کی، حتیٰ کہ ظہر کا وقت آیا پھر بھی نہیں آیا، تو روزہ ہوتے کیا نہیں؟ تو یہ مسئلے میں روزہ ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی چیز ایسی روزے کی نیت کرنے کے بعد وہ اختیار نہیں کرا کہ جس کی وجہ سے اس کا روزہ، وہ چیز جو اختیار کرا ہونی روزے کا وقت شروع ہونے سے پہلے کیا تھا۔ اب ناپاکی میں رہنا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان کے دنوں میں فجر کی نماز، غفلت، کوتاہی، لاؤبالی پن، اخلاص، یہ سب اپنے جگہ ہے۔ نفس روزہ اگر ظہر تک بھی ویسی طرح بلکہ افطار تک بھی ویسے رہا تو روزے کی فرضیت اس کے ذمہ سے ثابت ہو جاتی، لیکن یہ ناپاک رہنے کا گناہ اس کے سر پر لازم آ جاتا۔ تو چاہیے یہ کہ ہم سحری کے فوری بعد غسل کر لیں، کچھ تلاوت کر لیں، نماز فجر جماعت سے پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آرام سے سو جائیں، کوئی منع نہیں۔ یہ مسئلہ ہوا، سمجھ میں آئی بات؟ اب اس کے بعد ایک مسئلہ اور ہے ان نوجوانوں کا جو غیر شادی شدہ ہیں، ان کو نائٹ فال ہوتی، اسپم ریلیز، احتلام جس کو فقہ کی زبان میں کہتے ہیں۔ فقہ کی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ احتلام کہتے ہیں، اور انگلش میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے نائٹ فال۔ رات میں کوئی خواب دیکھے یا نہ دیکھے، اٹھنے کے بعد دیکھ رہے ہیں حالت خراب ہے، کپڑے خراب ہیں، تو ان پر غسل فرض ہے، ان پر غسل فرض ہے، تو انہیں غسل کب کرنا؟ تو ان کے لیے بھی وہی مسئلہ ہے
جو مسئلہ شادی شدہ لوگوں کے لیے جتنا جلدی ہو سکے غسل کر لینا چاہیے. سحری سے پہلے بھی کر سکتے ہیں, سحری کے بعد بھی کر سکتے ہیں, صبح میں بھی کر سکتے ہیں, لیکن احوط احتیاط اور بہتر یہی ہے کہ جیسا ہمارے کو موقع ملے ویسا ہم فوراً چوکا مار کے فارغ ہو جائے, فریش ہو جائے, کیونکہ پاکی آداب ایمان. ٹھیک ہے, اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھنے میں شرم آ رہی تو چٹھی لکھ کے دے دے سکتے ہیں, یا پھر جیسا کہ بعد میں پوچھ لے سکتے, کوئی مسئلہ رہا تو فون کے ذریعے پوچھ سکتے, تو پھر آپ کی ترجمانی اور وکالت کرتے ہوئے انشاءاللہ ہم اس کو یہاں پر آپ کے نام کے بدلے پیش کریں. تو ویسا بھی بعد میں بھی پوچھ سکتے ہیں. اور مسئلے یہی مسائل ہیں, کون سے بھی مسائل ہیں, ہماری زندگی کی کون سے بھی معاملات کے مسائل پوچھنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں صحابہ آ کر حتیٰ کہ عورتیں بھی آ کے باقاعدہ پوچھتی تھی, اور عورتوں میں سب سے زیادہ پیش حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتی. یہاں تک کہ غسل کے ابھی جو مسئلہ بیان کیا گیا وہ مسئلہ بنداس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے حضرت اسماء بنت یزید غسل جنابت کیسے کرنا, صفائی کیسے حاصل کرنا, ایک عورت آ کے نبی سے پوچھتی. تو ہم تو مردحضرات کی مجلس سے مسجد میں بس پڑھو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تمہارے کو معلوم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو, اے قرآن والوں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, پوچھنا چاہیے, پوچھنے میں نہیں شرمانا چاہیے, کسی کو کچھ پوچھنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون, والسلام علی المرسلین, الحمد للہ رب العالمین.